تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ گورگن قبر کھود رہا تھا کہ اچانک اسے قبر میں شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور قبر میں ٹھنڈک اور خوشبو پھیل گئی۔ گورگن قبر میں خود لیٹ گیا اور واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسلام ہمارا دین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک محلے میں ایک گورگن رہتا تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ فرضی نام محمد یوسف تھا، مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، بانور چہرہ۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا، ہمیشہ نگاہ کو نیچے رکھتا اور کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے کہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا آدمی ہے یا عورت؟ تو انہوں نے بتایا کہ عورت ہے جو کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہوئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے، میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو اندر سے ٹھیک کرنے کے لیے جب میں قبر میں اترا اور میں نے کدال ماری تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر بس خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا، باہر سخت گرمی تھی اور اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور وحشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا، عورت کے ورثہ نے اسے دفنا دیا اور وہ سب چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بھاولپور کی رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی۔ آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6 سال تک بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اپنے شوہر کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کو ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔